عادل بتائیے گا، سماعت اب 12 دسمبر تک ملتوی ہو گئی ہے۔ آج دوران سماعت کیا کچھ ہوا اور کیا مکالمے رہے آج؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ریفرنس پر آج سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل دو رکنی بینچ تھا جس نے اس کیس کی سماعت کی۔ نواز شریف جو ہیں وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے، ان کے ساتھ لیگی رہنماؤں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بھی عدالت میں پیش ہوئی۔ جو عدالتی کارروائی ہے اس میں امجد پرویز جو نواز شریف کے وکیل ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں کیس دوبارہ احتساب عدالت کو بھیجنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امجد پرویز کی جانب سے استدعا کی گئی کہ احتساب عدالت کو ٹرائل 1 ماہ میں مکمل کرنے کی ڈائریکشن دے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے مشورہ کیا دونوں ججز نے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر العزیزیہ ریفرنس میرٹ پر سننے کا فیصلہ جو ہے وہ سنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کے وکیل اور نائب پروسیکیوٹر کی کیس ریمانڈ بیک کرنے کی استدعا جو ہے وہ مسترد کر دی، اور اب سماعت جو ہے وہ منگل تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ آج امجد پرویز کی جانب سے میرٹ پر دلائل بھی دیے گئے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ جو عدالت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہی اس کیس کو میرٹ پر سنے گی، اس کے بعد امجد پرویز کی جانب سے دلائل دیے گئے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ نواز شریف کی فیملی نے اچھا عادل، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائے گا کہ کیس میرٹ پر سننے سے کیا مراد ہے؟ عادل، آپ تک آواز آ رہی ہے؟ عادل سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت، اور سماعت کا احوال عادل ہمیں بتا رہے تھے 12 دسمبر تک یہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیس میرٹ پر سننے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس اور نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت تھی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اس کی سماعت کر رہے تھے۔ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا بڑھانے کی نیب کی اپیل پر بھی سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سماعت ہوئی۔ نواز شریف کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ اور نیب پروسیکیوٹر بھی عدالت میں آج پیش ہوئے ہیں۔ نیب کی ریفرنس احتساب عدالت کو بھجوانے کی استدعا مسترد کر دی گئی ہے۔ عادل، آپ تک آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے جی عادل، کیس کو میرٹ پر سنا جائے گا، ہمارے ناظرین کو بتائے گا کیس میرٹ پر سننے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، یہ جو امجد پرویز ہے اور نیب پروسیکیوٹر ان دونوں کی جانب سے عدالت میں آج کہا گیا کہ جو یہ کیس ہے العزیزیہ ریفرنس، یہ دوبارہ ریمانڈ بیک کیا جائے العزیزیہ ریفرنس جو احتساب عدالت ہے اس کو، اور احتساب عدالت جو ہے وکلا کو سن کر اس پر فیصلہ جو ہے وہ کرے۔ جو احتساب عدالت نے اس میں سزا سنائی تھی 7 سال کی سزا اور 2.5 ملین پاؤنڈ جو جرمانے کی سزا تھی، اس حوالے سے دوبارہ سنے احتساب عدالت اور میرٹ پر یہ فیصلہ جو ہے وہ کرے۔ یہ جو ہے نیب پروسیکیوٹرز اور وکیل امجد پرویز کی جانب سے یہ استدعا کی گئی تھی جسے عدالت نے مسترد کیا، جبکہ اعظم نذیر تارڑ جو ہے وہ بھی آج پیش ہوئے نواز شریف کی طرف سے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ ہی میرٹ پر جو ہے وہ دلائل سن کر فیصلہ کرے۔ یہ استدعا اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے کی گئی تھی جسے عدالت نے منظور کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہی میرٹ پر سن کر اس درخواست پر فیصلہ کرے گی۔ سزا کے خلاف جو اپیل ہے اس پر اچھا عادل، اب میرٹ پر یہ کیس سننے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، 12 دسمبر تک سماعت ملتوی ہوگی۔ اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں عموماً کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ 12 دسمبر کو سماعت ہوگی اور اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا اس کا؟ دیکھیے، اس سے قبل بھی ایون فیلڈ اور العزیزیہ دونوں جو ریفرنس ہے یہ ان دونوں کی سماعت ایک ساتھ ہونا تھی، لیکن چیف جسٹس کی جانب سے العزیزیہ کو الگ کیا گیا اور ایون فیلڈ کی سماعت جو ہے وہ الگ کی گئی۔ ایون فیلڈ میں بھی اسی طرح ہوا، 2 سے 3 سماعتیں درکار تھی ایون فیلڈ میں بھی، اور اس میں بھی ایسا ہی ہوا۔ آج ایک سماعت ہو گئی اور اگلی سماعت تک فیصلہ جو ہے اس کا ہو جانا ہے۔ ایون فیلڈ میں بھی اسی طرح ہوا، 2 سے 3 سماعتیں ہوئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو ایون فیلڈ میں بری کر دیا۔ العزیزیہ میں بھی اسی طرح ہوگا۔ آج ٹھیک ہے عادل، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، جو قانونی پہلو ہیں وہ ہم جان لیتے ہیں۔ ماہر قانون بیرسٹر حسنین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔
बहुत शुक्रिया हसनैन साहब आपके वक्त का। हसनैन साहब, आज हमने देखा कि दौरान समाअत अब केस मेरिट पर सुनने का फैसला कर लिया गया है, समाअत को भी मुलतवी कर दिया गया है। आज हमें कानूनी तौर पे आप बताइएगा कि केस को मेरिट पर जो सुनने का फैसला हुआ है और अब समाअत मुलतवी है, हम एक्सपेक्ट करें कि अब अगली समाअत में ये फैसला हो जाएगा? अगली समाअत पे होगा या एक दो इसमें हेयरिंग्स हो जाएंगी, दैट इज अप टू द कोर्ट। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है, जो मैं डिफरेंट चैनल्स पे भी और डिफरेंट ट्वीट्स में भी देखा, वो बात है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मरहूम जज अरशद मलिक साहब के बाद एक पिटिशन गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दो रस्ते दिए थे, या इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेरिट पे सुन ले या इसको रिमांड कर दिया जाए लैंड कोर्ट के अंदर। बिकॉज जितना जस्टिस के साथ जितना खिलवाड़ इस केस में हुआ, जितना हमें यहाँ इसका जस्टिस नजर आया, ठीक है, वो एक ये अपने अंदर खुद रिकॉर्ड रखता है। Having said so, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वेरी वाइजली बीबी ने जो कमेंट्स भी दिए और उन्होंने कहा हम इसको ऑन मेरिट सुनेंगे, तो इसके बाद मेरे ख्याल में एक दो इश्यू के अंदर इसका फैसला आ जाएगा। ठीक है, तो हसनैन साहब, आप यकीनन कानूनी तौर पर केसेस को देखते आए हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये इतनी आसानी से ही इसका फैसला हो जाएगा, इससे पहले जिस तरह से हमने एवन फील्ड के हवाले से देखा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नैब ने भी एक पिटिशन डाल रखी थी जिसमें उन्होंने कहा कि इसको रिमांड किया जाए, बिकॉज जो नैब की कोर्ट था उसने सजा कम दी है, तो उस हद तक तो मियां साहब केस जीत चुके हैं। इसके आगे अब इसका ऑन मेरिट फैसला होना, मेरे ख्याल के अंदर इट्स एन ओपन एंड शट केस, इसमें आज सच कोई एविडेंस एक्स्ट्रा आना नहीं है। तो जजमेंट दी गई है ऑन द फेस ऑफ इट, इवन दो ये सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस, बिकॉज अगर आप उसका सिंपल रेफरेंस पढ़ें तो ना उसका सर है ना उसका कोई पैर है, ठीक है जी, उसमें एविडेंस कनेक्ट नहीं होता, सारा हियर से एविडेंस, तो मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस। ठीक है हसन साहब, यकीनन इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन यानी ऐसा लग रहा है कि मियां साहब को रिलीफ मिल जाएगा। मेरा अपनी राय है जी, एज अ लॉयर। ठीक है, मामला सब्जेक्ट ठीक है। सर, ये भी बताइएगा कि अगर रिलीफ मिल जाता है तो फिर इंतखाबात को लेके तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी? नहीं, उसके बाद एक और कदगन रहती है, वो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन गई थी पाकिस्तान के अंदर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने वो फैसला किया जो कि एक ट्रायल की कोर्ट करना चाहिए था, जो कि शायद नैब की कोर्ट को, मजिस्ट्रेट की कोर्ट को, तो उसकी भी अपील पेंडिंग है। दो चीजें खत्म हो जाएंगी, देखते हैं अगर इसका फैसला इनके हक में आता है, और फिर वो तीसरी कदगन देखी जाएगी। ठीक है, यानी एक तीसरी कदगन भी है जिसका नवाज शरीफ साहब को सामना होगा। लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है। 12 दिसंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। बैरिस्टर हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, आदिल सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।